والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظرها لنا يا رسول الله انظرها لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا صلى الله تعالى عليه وسلم امداد کن از بحر غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر پیر ماں رضی اللہ تعالی عنہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما رحمت اللہ تعالی علیہ ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین خلق کائنات
پروردگار عالم جل شانہ و امن والہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اللہ وحدہ لا شریک کا شکر، ہر نعمت پر اتنا جتنی اللہ کی شان، جتنا اللہ کا مقام، جتنا اللہ کا حسن و جمال۔ حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، راحت قلب و سینہ، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، حبیب کائنات، طبیب کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کا ہدیہ عقیدت و محبت، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، ہر نعمت پر اتنا جتنی اللہ کی شان، جتنا اللہ کا مقام، جتنا اللہ کا حسن و جمال۔ حمد و صلات کے بعد دعا ہے یا رب العالمین سب کا بھلا، سب کی خیر، کل کا بھلا، کل کی خیر، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، یا اللہ ہر طرف خیر ہی خیر فرما۔ اور یا پروردگار عالم، میں بندہ ناچیز، عاجز حقیر، تیرے دین کا خادم، تیرے گھر کا خادم، تیرے نیک بندوں کا خادم، بندہ ناچیز کو حق عرض کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو سن سنا کے عمل کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب نماز کا حکم دیا اور نماز قائم کرو، تو نماز کیسے قائم ہوگی؟ جب ہم اس کو پابندی سے پڑھیں گے، جب پابندی سے نماز ادا کریں گے، پابندی سے پڑھیں گے، تو پھر ہماری نماز قائم ہوگی۔ کہ حکم نماز کی پابندی کرنے کا، اور فرمایا نماز پڑھو تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، کہ مال کی میل ہوتی ہے زکوٰۃ۔ فرمایا جب تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دو گے تو تمہارا مال پاک ہو جائے گا۔ جیسے ایک کپڑے کو ہم دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں تو اس کی میل صاف ہو جاتی ہے، کپڑا پھر سے نیا ہو جاتا ہے، اسی طرح فرمایا تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، تمہارا مال بھی صاف ستھرا ہو جائے گا۔ جیسے مال صاف ستھرا ہو گیا، فرمایا کہ روزہ تمہارے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو فرمایا روزہ رکھنے سے اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ کس چیز سے پاک ہو جاتا ہے؟ بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو پھر روزے کی جسم کی زکوٰۃ ہے روزہ، اور جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماریوں کو ختم فرما دیتا ہے، جراثیموں سے، بیماریوں سے، کمزوریوں سے اللہ جسم کو پاک کر دیتا ہے، اور بندہ پھر سے صحت مند ہو جاتا ہے۔ ایک شخص انگریز ڈاکٹر ہے، اور اس نے اچانک اعلان کر دیا میں نے کینسر کا علاج تلاش کر لیا۔ جب اس نے اعلان کیا تو دوسرے ڈاکٹر، سائنسدان، وہ بھی سائنسدان تھا، دوسرے ڈاکٹر بھی آ گئے۔ اس نے کہا ہم اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں نہیں ملا، تجھے کیسے مل گیا؟ اس نے کہا مل گیا مجھے علاج۔ اس سے پوچھا گیا تو بتانے لگا کہ میں نے مسلمانوں کو دیکھا، سال میں 1 مہینہ آتا ہے ان کا، اور اس میں وہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا جی ہماری عبادت ہے، ہم پہ اللہ نے فرض کی ہے، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرض کی ہے، ہم رمضان کا مہینہ آتا ہے
تو پھر صبح سحری کے وقت سے شام تک ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، اور یہ ہماری عبادت ہے، یہ اللہ نے فرض کی ہے جس اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اب جب انگریز نے سنا تو انگریز بڑے تحقیق کرتے ہیں، تو کہنے لگا میں نے اپنے مریضوں پہ کوشش کی، اپنے مریضوں پہ کہ دیکھوں کیا ملتا ہے۔ تو کہنے لگا جو کینسر کے مریض تھے ہم نے ان کو دن میں کئی گھنٹے بھوکا رکھنا شروع کر دیا، کئی گھنٹے بھوکا رکھنا شروع کر دیا، جس سے ان کی برداشت بھی قائم رہے، کھانے پینے کا جو معاملہ ہے وہ بھی قائم رہے ان کا، کہ کہیں زیادہ ہی۔ تو کہنے لگا میں نے 1 مہینہ تک ان کے ساتھ عمل کیا، پھر ان کی بیماری کو چیک کیا تو پہلے سے بہت زیادہ کینسر ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ بتاتا ہے کہ یہ کیسے ختم ہوتا ہے، کہ جب پیٹ خالی ہوتا ہے اس وقت ختم ہوتا ہے۔ بھائی وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ دیکھو جب بندہ کھاتا پیتا ہے اس کا معدہ چلتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، معدہ چلتا ہے، اس کھانے کو ہضم کر دیتا ہے۔ اب اسی طرح وہ اپنی روٹین میں چلتا رہتا ہے معدہ۔ جب ہم ان کو بھوکا رکھتے تھے معدے میں کچھ نہیں ہوتا تھا، اب معدہ تو چلتا رہتا تھا، اب اس کو تو چاہیے کچھ نہ کچھ۔ جب کچھ بھی نہیں ملتا تھا وہ پھر اس بیماری کے جراثیموں کو کھا جاتا تھا۔ کینسر کی بیماری کے جو جراثیم تھے، جو اندر بیماری تھی، وہ پھر بیماری کو کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگا 1 مہینہ تک میں نے اپنے کینسر کے مریضوں کے ساتھ یہ عمل کیا تو ان بیماروں کو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا، تو میں سمجھ گیا یہ دین سچا ہے اور دین والا نبی بھی سچا ہے۔ تو اس نے پھر انگریزوں کو بتایا کہ یہ جو مسلمان روزہ رکھتے ہیں اس لیے ان میں بیمار لوگ کم ہوتے ہیں، کینسر کے مریض بھی کم ہوتے ہیں، بیمار بھی کم ہوتے ہیں۔ ہاں جو پکا سچا نمازی ہو، پکا سچا روزے دار ہو، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سبق ہمارا ہے نماز کے حوالے سے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ عرض کی آقا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس عمل کو میں کروں، جو کام میں کروں اور اس کے کرنے کی برکت سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا۔ نمبر 1 فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، مشرک نہ ہو جانا، نہ بتوں کو خدا سمجھنا، نہ سانپوں کو خدا سمجھنا، اور نہ ہی بابوں کو خدا سمجھنا، نہ کسی نبی نہ ولی کسی کو خدا نہ سمجھنا۔ یہ ہے شرک۔ اگر تم انہیں خدا سمجھ کے پوجا کرو گے، مانو گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ الغرض کہ دنیا کی کسی بھی چیز کو خدا سمجھ کے اسے مانا جائے تو بندہ کافر ہے، مشرک ہے۔ تو فرمایا نمبر 1 اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا، شریک نہ ٹھہرانا، اور نمبر 2 فرمایا اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے، تم اللہ کا شریک نہ بنانا کسی کو، چاہے تمہیں آگ میں جلایا جائے، تمہیں آگ لگا دی جائے، جلا دیا جائے، پھر بھی تم شرک نہ کرنا، کیونکہ جب تم اللہ کی خاطر اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو مضبوط کر لو گے تو جو جلانے والا ہے وہ اپنا کام کرے گا، ہم اپنا کام کریں گے۔ کہ جبرائیل امین علیہ السلام حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہم نے جبرائیل کو بھیجا تھا اور فرمایا تھا نمرود نے جلائی ہے اور جبرائیل جا کے پر مارنا، ہم اس آگ کو گلستان بنا دیں گے، اسے گلشن بنا دیں گے، اسے حسین پارک حسین جنت بنا دیں گے۔ تو فرمایا تم اپنے ایمان پہ قائم رہنا، مضبوط رہنا، شرک نہ کرنا، مشرک نہ ہونا، اگرچہ تمہیں آگ لگا دی جائے، تمہیں جلا دیا جائے۔ ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کے ساتھ لوگوں نے ایسا کیا، کافروں نے ان سے کہا کہ کلمہ چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں جلا دیں گے، ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اب وہ صحابی رسول، اس نے کہا تم کرو جو کرنا ہے۔ انہوں نے آگ جلائی، لمبی چوڑی آگ جلا دی، تو کہنے لگے کہ جلادوں سے کہا اسے پکڑو اور آگ میں پھینک دو۔ وہ آقا علیہ السلام کے پکے سچے غلام تھے، تو کہنے لگے تمہیں پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمارا آنا جانا دیکھو۔ وہ صحابی رسول خود ہی آگ میں چلنا شروع ہو گئے، آگ انہوں نے لگائی تھی، اب ایک طرف سے انہوں نے پیدل اس میں چلنا شروع کر دیا، دوسرے کونے میں چلے گئے، پار نکل گئے۔ جب پار نکلے تو وہ بادشاہ اور وہ سارے ظالم حیران، یہ کیا معاملہ ہو گیا، ہم نے تو جلانے کے لیے لگائی تھی مگر جہاں جہاں اس کا پاؤں آ رہا ہے آگ بجھتی جا رہی ہے۔ اب جب پار گئے نا تو پار جا کے کہا کہ ان کو کوئی شک نہ رہ جائے، پھر واپس ہو گئے، جس طرف سے داخل ہوئے تھے پھر واپس اسی طرف سے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ شاید کوئی پاؤں کے ساتھ کوئی مسالہ لگا لیا ہو، کوئی چیز ایسی لگا لی ہو کہ آگ ان کو چھو نہیں رہی، اثر نہیں کر رہی۔ انہوں نے پاؤں چیک کیا، سارا کچھ چیک کیا، کہا اگر شک ہے تو ہم ایک بار پھر چکر لگا دیتے ہیں۔ تو جب وہ صحابی نے چکر لگائے تو کئی کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کہ جس کا غلام اتنی شان والا ہے اس کا امام کتنی شان والا ہوگا۔ تو فرمایا اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا، مشرک نہ بننا، کافر نہ بننا۔ اور نمبر 2 آگے ارشاد فرمایا اپنے والدین کی اطاعت کرنا، اپنے والدین کی اطاعت کرنا، یہاں تک کہ اگر تمہیں مال سے محروم کر دیں، تمہیں کچھ بھی نہ دیں مگر تم اطاعت نہ چھوڑنا، والدین کی تابعداری کرتے رہنا، فرما برداری کرتے رہنا، اگرچہ وہ تمہیں ماریں، جو کچھ مرضی کہیں، بس سر جھکائے رکھنا، ادب سے محبت سے سر جھکائے رکھنا، تابعداری نہ چھوڑنا۔ آگے ارشاد فرمایا اور جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم سے بری ہو جاتا ہے، یعنی پھر اللہ اس کو اپنی رحمت میں نہیں لیتا، وہ پھر رحمت سے نکل جاتا ہے، اللہ کے کرم سے پھر وہ نکل جاتا ہے۔ اب جو کرتا ہے وہ کرتا ہے، خود ہی بھگتا ہے۔ جب یہ اللہ کی طرف نہیں دیکھتا پھر اللہ اس کی طرف بھی نہیں دیکھتا۔ تو فرمایا جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز قائم کرنے کا اور اس کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس کو ہم نے پابندی سے ادا کرنا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پابندی سے نماز ادا کرے گا، نماز نہیں چھوڑے گا، عشق سے، محبت سے، پابندی سے، ذوق سے، شوق سے، پابندی سے نماز ادا کرے گا، فرمایا اس کے لیے 5 انعام ہیں، موٹے موٹے 5 انعام ہیں۔ فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ 5 انعام عطا فرمائے گا۔ نمبر 1 فرمایا اللہ رب ذوالجلال اس کے ساتھ پیار فرمائے گا، اس کا اکرام فرمائے گا۔ جو بندہ نماز ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اکرام فرمائے گا۔ فرمایا کیسے؟
اس طریقے سے کہ اللہ اس کی تنگی کو دور فرما دے گا. اس کی مالی تنگی، جسمانی تنگی، کسی قسم کی بھی تنگی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کی ساری تنگیوں کو دور فرما دے گا. اور جب بندہ انسان تنگ ہوتا ہے نا تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بس مجھے سکون مل جائے کسی طرح. اگر کوئی مقروض ہے تو اس کی دن رات، جو ایمان والا ہے، دن رات کوشش ہے کسی طرح یار میرا قرضہ اتر دے، یا اللہ میری مدد کر دے. دن رات اس کو ایک ہی ٹینشن ہوتی ہے میرا قرضہ اتر جائے، یا کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، اس کی کوشش یہی ہے کہ یا اللہ میری بیماری دور. یہ تنگی ہے نا، کسی قسم کی بھی، مالی، کھانے پینے کی، رزق کی، جسمانی. تو فرمایا جو 5 وقت نماز ادا کرے گا اللہ پہلا انعام یہ دے گا، اس کی تنگی کو دور فرما دے گا. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ قبر کا عذاب اس سے دور فرما دیا جائے گا، قبر میں پھر اسے عذاب بھی نہیں دیا جائے گا. اور تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اب 2 شخص ہوں گے، ایک وہ ہوگا جو جہنم کی طرف جائے گا، ایک وہ ہوگا جو جنت کی طرف جائے گا. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو جہنم کی طرف جائے گا اس کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں ہوگا. نامہ اعمال کیا ہے؟ جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے، جو کچھ دنیا میں اس نے اچھا برا جو بھی کیا ہے، اس کو کہتے ہیں نامہ اعمال، یعنی حساب والا رجسٹر. فرمایا جو جہنم کی طرف جائے گا اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، جس سے اللہ ناراض ہوگا اس کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور فرمایا جو نماز کو پابندی سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے گا، کیونکہ اس نے اپنے رب کو راضی کیا، رب نے اسے جنتی بنایا اور یہ نامہ اعمال اسے سیدھے ہاتھ میں عطا فرمایا. نشانی ہو گئی یہ جنتی ہے، یہ دوزخی ہے، یہ فرما بردار ہے، یہ غدار ہے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ جو 5 وقت کی پابندی سے نماز ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا. جو 5 وقت پابندی سے نماز ادا کرے گا بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. اور ارشاد فرمایا کہ پل صراط پر وہ بجلی کی طرح تیزی سے گزر جائے گا. پل صراط پر وہ بجلی کی طرح تیزی سے گزر جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ 5 وقت کے نمازی کو انعام عطا فرمائے گا. اب ہم نے سبق آگے پڑھ، یہ تو نمازی کے انعام ہیں، اب ہم نے سبق پڑھنا ہے بے نمازی کی 14 سے 15 سزائیں. جو نماز نہیں پڑھتا اس کو سزا کیا ہے. میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو بے نمازی ہے، جو نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز کی پرواہ نہیں کرتا، فرمایا اسے 15 سزائیں دی جائیں گی، جس میں سے 5 دنیا میں دی جائیں گی، اور 3 موت کے وقت، اور 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلتے وقت، اور پھر قیامت کے دن اسے سزائیں دی جائیں گی. تو یہ 14 سے 15 سزائیں ہیں کہ جو اس کو دی جائیں گی دنیا میں، قبر میں، اٹھتے وقت اور قیامت کے دن. اب ہم اس کو تفصیل سے پڑھ لیتے ہیں. جو بے نمازی ہے اس کو کیسے کیسے کون کون سی سزائیں دی جائیں گی. فرمایا جو دنیا میں ملنے والی ہیں، سب سے پہلی سزا یہ ہے بے نمازی کی کہ اس کی عمر سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے. اس کی عمر سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے. اس کی عمر بے برکتی سی ہو جاتی ہے. جیسا کہ ایک شخص مال کماتا ہے، بڑا مال کماتا ہے، بڑی دولت کماتا ہے، بڑے پیسے آتے ہیں، وہ رات کو پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے یار سمجھ نہیں آندی، پیسہ بڑا آندا ہے، جاندہ کدھر ہے.
اسے سمجھ میں نہیں آتا یہ پیسہ آ تو رہا ہے مگر جا کہاں رہا ہے، عقل کام چھوڑ جاتی۔ تو فرمایا کہ جو بے نمازی ہے سب سے پہلی سزا اس کو یہ ہوگی، مال بہت آئے گا، مال بہت آئے گا، جیسے اس کے پاس مال آتا تھا برکت ختم ہو جاتی، فرمایا اسی طرح بے نمازی ہے، عمر ہوگی مگر عمر میں برکت نہیں ہوگی، اس کو جینے کا جو طریقہ ہے سلیقہ ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، جو جینے زندگی کی لذت ہے وہ نہیں آئے گی، اس کی برکت ہی ختم ہو جائے گی، یعنی ایک بوجھ بن کے یہ دنیا میں رہ جائے گا، اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی میں نے کیا کرنا ہے، کیا مقصد ہے، کس لیے دنیا میں آیا، میں نے کیا لینا، کیا دینا، کیا پایا، کیا کھویا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، زندگی کی برکت ہی ختم ہوگی، عمر کی برکت ہی ختم ہو گئی۔ فرمایا پہلی سزا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا اس کے چہرے سے صالحین کی علامت مٹا دی جائے گی، اس کے چہرے سے نیک لوگوں والی علامت مٹا دی جائے گی، یعنی ایک شخص ایسا ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کے آپ کی زبان سے نکلتا ہے، منہ سے نکلتا ہے سبحان اللہ، چہرہ دیکھ کے منہ سے نکلتا ہے سبحان اللہ۔ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے منہ سے نکلتا ہے استغفر اللہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں؟ جس شخص کو آپ نے دیکھا اس کے چہرے پہ نورانیت ہے، اس کے چہرے پہ رونق ہے، چاہے رنگ کالا ہو سفید ہو، جیسا بھی چہرے پہ ایک نور ہے، ایک کشش ہے، آپ اس کو دیکھیں گے آپ کا دل کہے گا یار یہ بندہ نیک لگ رہا ہے، یہ بندہ نیک چہرہ۔ اور یہ جو چہرہ ہے نا یہ دل کا شیشہ ہے، یہ چہرہ جو ہے جیسے ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں سارا نظر آتا ہے، آنکھیں کیسی ہیں، بال کیسے ہیں، داڑھی کیسی ہے، ناک کیسا ہے، ہمیں اپنا پتہ چلتا ہے نا۔ اسی طرح فرمایا یہ جو چہرہ ہے یہ دل کا شیشہ ہے، یہ دل کا آئینہ ہے، جو اس آئینے کو دیکھنا جانتا ہے وہ دیکھے گا اسے پتہ چل جائے گا یہ بندہ کیسا ہے۔ یہ سارا یہ سر سے پاؤں تک بندے کی اندر کو باہر بیان کر دیتا ہے، یہ چہرہ سا بولتا ہے، جسم کے سارے اعضاء بولتے ہیں مگر ہر کوئی سن نہیں سکتا، یہ سب کو بتاتے ہیں مگر سب سن نہیں سکتے، وہی سن سکتا ہے سمجھ سکتا ہے جو اس کو جانتا ہے۔ تو فرمایا اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت ختم کر دی جائے گی، اس کے چہرے پہ نور نہیں ہوگا، رونق نہیں ہوگی، اللہ کی محبت کے آثار نظر نہیں آئیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ نیک لوگوں کی علامت اس کے چہرے سے مٹا دی جائے گی۔ کیونکہ کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہتے ہیں یار اندہ تھا چہرہ ہی ہیں جو منوس ہے، جدوں ویکھو بس طبیعت خراب ہو جاتی، منوس چہرہ وہ یہی ہے کہ جس سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دی گئی ہے۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا قیامت کا دن ہوگا اور دو قسم کے لوگ ہوں گے، فرمایا جو نمازی ہوگا میرا امتی نمازی ہوگا دور سے پہچانا جائے گا، آقا وہ کیسے؟ فرمایا اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں چمکتے ہوں گے۔ عرض کی آقا وہ کیسے چمک رہے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جب وہ دنیا میں تھا 5 وقت نماز ادا کرتا تھا، اس کی برکت سے اس کے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ اب جو بے نمازی ہے فرمایا سب سے پہلے اس کے چہرے کو سیاہ کیا جائے گا، کالا کیا جائے گا، کالا کیا جائے گا، کالا کیا جائے گا، بے نمازی کے چہرے کو کالا کیا جائے گا۔ اب وہاں تو کالا کیا جائے گا، یہاں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ویسے ہی کالا ہو جائے گا۔ کیسے کالا ہو جائے گا؟ یعنی نورانیت ختم ہو جائے گی، حسن وہ کشش وہ سب ختم ہو جائے گا، ایک نحوست ہی نحوست نظر آئے گی، نحوست ہی تو نیک لوگوں کی علامت چہرے سے مٹا دی جائے گی۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال اسے کسی بھی عمل کا ثواب نہیں دے گا۔ اب اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ فرمایا کہ جو شخص بے نمازی ہے اس کو کسی عمل کا
فائدہ نہیں پہنچے گا، کسی کا ثواب نہیں ملے گا۔ اب بے نمازی نماز نہیں پڑھتا، وہ روزہ رکھ لے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ بے نمازی ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، اسے ثواب نہیں ملے گا۔ بے نمازی ہے قربانی کرے، اسے ثواب نہیں ملے گا۔ بے نمازی ہے جو مرضی نیک اعمال کرتا رہے، فرمایا اس کو کسی عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ جب تک نماز نہیں پڑھے گا کسی عمل کا ثواب نہیں ملے گا، جب نمازی ہو جائے گا عمل نہ بھی کرے گا ثواب تب بھی ملے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد فرمایا اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی۔ فرمایا جو بے نمازی ہے جتنی مرضی دعائیں کرتا رہے، جتنی مرضی دعائیں کرتا رہے، اس کی کوئی بھی دعا آسمانوں تک نہیں جائے گی۔ اللہ تک تو دور کی بات ہے، فرمایا آسمانوں تک بھی اس کی دعا نہیں جائے گی۔ اب یہ کتنی بڑی سزا ہے، بندہ روئے چیخے چلائے پریشان ہو جائے، خاندان برادری محلے والے دوست یار بیوی بچے بہن بھائی سب چھوڑ جائیں، اب اس کا کون ہے؟ جب سارے چھوڑ دیں تو ہمارا کون ہے؟ اور بے نمازی بن کے ہم رب کو بھی ناراض کر لیں تو پھر ہمارے پلے کیا بچتا ہے؟ جب آقا علیہ السلام ناراض ہو گئے، اللہ ناراض ہو گیا، ساری کائنات روٹھ گئی۔ تو فرمایا کوئی دعا اگر اللہ کے ساتھ کچھ رشتہ ہوگا، ساری دنیا بھی چھوڑ جائے تو رب مہربانی فرما کے بیڑا پار کر دے گا۔ آگے ارشاد فرمایا نمبر 5، یہ دنیا کی سزائیں ہیں۔ نمبر 5 پہ جو سزا ہے، فرمایا صالحین کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ نیک لوگوں کی دعاؤں میں بے نمازی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب اس کو آسانی سے سمجھیں، اللہ کے کچھ نیک بندے ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں۔ ایک بندہ بے نمازی ہے اور وہ اللہ والے اس کے لیے دعا کرتے بھی ہیں تب بھی اسے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ جا کے فریاد کرتا ہے بابا جی دعا کر دو، کاروبار نہیں ہے بابا جی مہربانی کر دو، رشتہ نہیں ہے بابا جی مہربانی دعا فرما دیں، ہمارا یہ معاملہ سیدھا ہو جائے، یہ کام بن جائے۔ وہ دعا کریں گے، فرمایا بے نمازی کو ان کی دعاؤں سے حصہ نہیں ملے گا۔ ایک بندہ سارا سال چوریاں کرتا ہے، ڈرامے کرتا ہے، لوگوں کا حق مارتا ہے، بے ایمانیاں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے چلو ہن بہشتی ٹاپ آئیے، بہشتی ٹاپ آئیے، بابا فرید تو ہو آئیے بہشتی ٹاپ آئیے۔ اتھے جاندہ ہے تے پولیس والے ڈنڈے بھی مار دینے، ڈنڈے بھی کھاتا ہے، اب وہیں سے گزر جاتا ہے، کہتا ہے بس میں بخشیا گیا۔ یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر ساری دنیا ظلم کرے اور گزر جائے بابا فرید سے۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ کبھی نہ دینا۔ وہ جنتی دروازہ کیسے ہے؟ فرمایا جو فرید نے کیا ہے ویسے کر کے گزر جا، جنتی ہو جائے گا۔ بابا فرید نے ساری زندگی کیا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ 7 سال تک میں نے ایک چادر میں گزارے ہیں۔ 7 سال وہ پھٹتی تھی، پھر سلائی کر لیتا تھا، اسی کو دھوتا، اسی کو، ایک چادر، 2 چادریں بھی نہیں، ایک چادر سارے جسم پہ، 7 سال اس میں گزارے۔ فرمایا میں نے ساری زندگی قرآن پڑھایا، ساری زندگی حدیث پڑھائی، ساری زندگی اپنے رب کو راضی کیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید سرکار کے شاگرد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ بابا فرید سرکار نے خود قرآن نظام الدین اولیاء کو پڑھایا۔ تو فرمایا جو میں نے کیا ہے ایسے کرو، جو میں نے کیا ہے اپنی زندگی میں عمل رب رسول کو راضی کیا ہے، تم عمل ایسے کرو، تم خود جنتی کیا تم دوسروں کو بھی جنت میں لے کے جاؤ گے۔ اور کام فرید کی نافرمانی والے کرو، کام فرید کی نافرمانی والے کرو، رب رسول کی نافرمانی والے کرو، اور وہاں سے گزر جاؤ تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔
جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، بابا فرید کا دربار افضل ہے یا خانہ کعبہ افضل ہے؟ خانہ کعبہ افضل ہے۔ اب ایک شخص ساری زندگی غریبوں کو ستاتا رہے، ظلم کرتا رہے، زیادتیاں کرتا رہے، مثال کے طور پہ کوئی بھی بڑا سیاستدان یا کوئی بھی بڑا جرنل یا کوئی بھی بڑا ایسا بندہ، کوئی بھی پیر، کوئی بھی مولوی، کوئی بھی ظالم کسی قسم کا، لوگوں کے بچوں کی لاشیں بچھا دیں، ماں بہنوں کے ٹکڑے کر دیں، ان کی عزتوں کو تار تار کر دیں، اور پھر پروٹوکول کے ساتھ خانہ کعبے کے اندر چلا جائے، اب بتاؤ وہ بخشا جائے گا؟ اسے سعودی حکومت والے پکڑ کے خانہ کعبے کا دروازہ کھولیں، اسے اندر بھی لے جائیں، باہر بھی طواف کروائیں، چھت کے اوپر بھی لے جائیں، کیا وہ ظالم بخشا جائے گا؟ اگر ایک ظالم ہو اور وہ خانہ کعبے کے اندر جا کے نماز تہجد بھی پڑھے، نماز فجر بھی پڑھے، نماز ظہر بھی پڑھے، نماز عصر بھی پڑھے، نماز مغرب بھی پڑھے، صلاۃ الاوابین بھی پڑھے، نماز عشاء بھی پڑھے، اور نماز تہجد بھی پڑھے، اشراق بھی پڑھے، چاشت بھی پڑھے، اور وہاں سجدے میں پڑا رہے، 6 مہینے تک پڑا رہے، جب اس کی بخشش نہیں ہو سکتی جو خانہ کعبے میں پڑا رہا ہے، اور ایک ظالم ہو، جواریہ ہو، شرابی ہو، زانی ہو، غریبوں کا حق مارنے والا، ملاوٹیں کرنے والا، سود کھانے والا، بے ایمانیاں 2 نمبریاں کرنے والا، اور لوگوں کی بچیوں کے جہیز کے سامان چوری کرنے والا، سال کے بعد بابا فرید کے دروازے سے گزر جائے، جیسے کعبے کے اندر رہنے والے کو بخشش نصیب نہیں ہوتی، بابا فرید کے دروازے سے گزرنے والے کو بھی اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کعبے والے نے حکم کیا ہے وہ بندہ کرے گا تو کعبے میں بخشا جائے گا، اور جو کعبے والے کا حکم مان کے فرید نے عمل کیا ہے، جو ان کو ماننے والا وہ عمل کرے گا تو اس کے لیے بھی جنت بن جائے گی۔ اب بات سمجھ میں آ گئی نا کہ خالی سالہ سال ظلم زیادتیاں کر کے بعد میں وہاں دروازے سے گزر جائیں جنتی، تے پھر تو یہ زرداری بھی بخشیا جائے گا، نواز شریف تے عمران خان بھی تے شہباز شریف بھی، یہ سارے بخشے جان گے جی، یہ بخشے جان گے تو تسی میں تو پھر جی چپ کر ایتھے بیٹھے بھی بخشے جاواں۔ دوستو ایسا نہیں، یہ ایک دھوکہ ہے جو ہمیں شیطان دے رہا ہے۔ زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا ہو، غور طلب بات ہے، اگر یہ بات ہوتی ایک اللہ کے ولی کے دروازے سے گزرنے سے بے نمازی جنتی ہو جائے گا، سود خور جنتی ہو جائے گا، ظالم جنتی ہو جائے گا، بے ایمان دھوکے باز جنتی ہو جائے گا، ملاوٹ کرنے والا جنتی ہو جائے گا، میرے اور آپ کے آقا صحابہ سے فرماتے ہیں تمہیں ٹھنڈ میں صبح فجر کے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز تہجد کے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، سخت گرمی میں جون جولائی میں دوپہر کے اندر تمہیں گرم پانی سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ نماز ظہر پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ رات کو اٹھنا، نہ گرمی کے دوپہر کے وقت اٹھنا، دوپہر کو بھی آرام کرنا، صبح بھی آرام کرنا، بس اتنا کرنا خانہ کعبے سے گزر جانا تم جنتی ہو جاؤ گے۔ یہ ٹھیک ہے یا بابا فرید والا ٹھیک تھا؟
یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ یہ بیماری صرف سنیوں میں ہے. سب سے زیادہ بے نمازی ہیں تو سنی، سب سے زیادہ بے ادب ہیں تو سنی، اپنے دین کو رسوا کرتے ہیں تو سنی، اپنے علماء کو ذلیل کرتے ہیں تو سنی، اپنے دین کے لیے نئی نئی خرافات اپنی طرف سے پیدا کر کے سرکار کے میلاد کو بدنام کرتے ہیں تو سنی، 11ویں والے پیر کو بدنام کرتے ہیں تو سنی. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ قربانی، بس مہینے کے بعد 6 دیگیں پکا کے 11ویں کی کھا کے پٹھے سیدھے ڈکار مار کے یا غوث اعظم زندہ باد، اس پاک اللہ کے ولی کو 11ویں کے نام پہ بدنام کرتے ہیں تو سنی. ہاں داتا اپنے خواجہ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں یاد رکھو جو میرا مرید ہے بے نمازی نہیں ہوگا. غوث پاک سرکار کا فرمان ہے، فرمایا جو میرا مرید ہے بے نمازی. اب جو بے نمازی اور 11ویں کرے تہاڈا پتر ہوئے، گل تہاڈی نہ منے، تہاڈی نہ فرمانی کرے، بدتمیزی کرے، تہاڈا بے ادب ہو جائے، منو گے؟ تسی کہنا میرا پتر ہی نہیں. کئی تو بیوی نہ لڑ کے کہندے نہیں پتہ نہیں یہ تو میرا تو ہے ہی نہیں ہے، کہ بے ادب اور گستاخ ہے. ارے آپ اور میں لچے لفنگے بے نمازی پتہ نہیں کیسے کیسے گنہگار ہیں. اگر ایک ہمارا بیٹا، ایک شرابی کا بیٹا باپ کی بے ادبی کرے، باپ کا منکر ہو جائے، باپ کا نافرمان ہو جائے، وہ باپ شرابی زانی باپ اپنے بیٹے کو نہیں قبول کرتا، اور غوث پاک کی 11ویں کی 6 دیگیں کھانے والا بے نمازی ہو، غوث پاک قبول کریں گے؟ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں میرا مرید بے نمازی نہیں ہوگا، اور میرا مرید فرماتے ہیں بے عمل نہیں ہوگا. فرمایا میرا مرید جہاں بھی نظر آئے گا 5 وقت کا نمازی نظر آئے گا. اور کیوں نہ نظر آئے کہ پیر غوث پاک سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے، بیٹا نیچے آ جاؤ، 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھی ہے. اور وہ کیسے پڑھی؟ ساری رات ستے رہنا، یوں کر کے آپ ٹیک لگ گئی، آنکھ لگ گئی، 1 سیکنڈ کے لیے وضو ختم ہو گیا، تھوڑی سی ٹیک لگی، نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، وضو ختم. آپ بیٹھے بیٹھے عبادت کر رہے تھے، جھولا آیا، آپ گر گئے زمین پہ. اگر گرنے نیچے لگنے سے پہلے سنبھل گئے وضو قائم ہے. اگر گر گئے آپ کی ٹیک زمین سے لگ گئی، وضو ختم ہو گیا. اب جو اللہ والا 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھتا رہا، وہ راتوں کو کیا کرتا تھا؟ وہ اللہ والے غوث پاک سرکار ان کا چاہنے والا ہو، اس کی 10 بجے تک آنکھ نہ کھلے، ان کا مرید نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹا ہے. اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا. لوگ کہتے ہیں یار چھڈو مولویاں دا دین ہو رہے، فقیراں دا دین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کون ہے؟ اس پہ جملوں پہ غور کریں. یہ جاہل لوگ، یہ شیطان ان کے اندر ہوتا ہے جو سیدھی سادھی قوم کو، عوام کو گمراہ کرتے. چلیں آپ تھوڑا سا تاریخ پہ غور کریں، اسلامی تاریخ پہ. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام کی ذات تک کوئی نبی ایسا دکھائیں کہ جس کو اللہ نے کہا ہو کہ آپ نے نماز نہیں پڑھ. کوئی نبی ایسا، 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہ السلام، کوئی ایسا نبی نہیں. بلکہ رب نے فرمایا اگر میرے قریب ہونا ہے تو پھر سجدے میں آ جا. ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، رب مان جائے گا سر کو جھکا کے دیکھ. ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ.
1,24,000 कम و पेश अंबिया में से कोई दिखाएं जो बेनमाजी हो। 1,24,000 सहाबा इकराम, 1,24,000 सहाबा इकराम, उनमें कोई तारीख में वहाबी हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, कोई भी हो, किसी से जाके पूछें, आप खुद नेट का दौर है, रिसर्च करें, कोई सहाबी बेनमाजी हो। ये बाबे 14वीं सदी के चवल जो नमाजियों को बेनमाजी बनाए, ये उनसे बड़े हैं, ये शैतान हैं, ये याद रख लेना। ये पक्के ठक्के शैतान हैं जो बेनमाजी हैं। नाम गौसे पाक का लें, नाम दाता साहब का लें, नाम बाबा फरीद का लें और बेनमाजी हों, ये पक्के शैतान हैं। अगर नमाज माफ़ होती तो पहले सहाबा को आका फरमाते जाओ तुम्हें नमाज माफ़ है। अच्छा देखें, अगर आप और मैं दाता साहब के मुरीद हो गए, हमारी बख्शिश हो जाएगी, हमें यकीन है। बाबा फरीद के मुरीद हो गए, हमारी बख्शिश होगी, हमें यकीन है। गौसे पाक के मुरीद हो गए, हमें यकीन है हमारी बख्शिश हो जाए। क्या सहाबा को 1,24,000 सहाबा को अपने नबी, सारे नबियों के पीर पे यकीन नहीं था? बोलते नहीं यार आप। उनको दीन उन्होंने हम तक पहुंचाया, उनको ज़्यादा यकीन था, और उनको तो इतना यकीन था, इशारा दे दूं कि हमें तो यकीन का पता ही नहीं है, ईमान और यकीन क्या होता है। उनका जो यकीन, आज छुट्टी है ना, किसे दफ्तर तो नहीं जाना? अगर जाना हो तो यार बता देना कि ये 15 सजाएं आज पूरी करनी है। उनका इतना पक्का यकीन था कि आका अलैहिस्सलाम ने एक यहूदी से घोड़े का सौदा कर लिया। जब घोड़े का सौदा हो गया तो टाइम तय हो गया कि फ़लाँ वक़्त में आपको पैसे दे दिए जाएंगे, घोड़ा दे देना। कहा ठीक है, सौदा हो गया, बात पक्की हो गई। अब जब वो वक़्त आया, आका अलैहिस्सलाम ने उसे फरमाया ये पैसे लो और घोड़ा दे दो। कहने लगा कौन सा घोड़ा? आपने फरमाया जो तुम्हारा हमारा सौदा हुआ है। कहने लगा कोई सौदा नहीं हुआ। आपने फरमाया मुकरता क्यों है, सौदा हुआ है। कहने लगा आपकी शरीयत कहती है कि किसी मौके का 2 गवाहों का होना ज़रूरी है। अगर आप फरमाते हैं कि सौदा हुआ है, 2 गवाह आप पेश कर दो, हम सौदा कबूल समझेंगे, मंजूर समझेंगे, हुआ है। आपने फरमाया जब सौदा हुआ था तुम थे या हम थे या खुदा था, कोई बंदा और नहीं था। कहने लगा फिर सौदा भी नहीं हुआ। आपने फरमाया सौदा हुआ है, तू मुकर रहा है। कहने लगा अगर सौदा हुआ है गवाह पेश करो। एक सहाबी आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम वो आए और अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मामला है? आपने इरशाद फरमाया इससे घोड़े का सौदा हुआ था, अब ये मान नहीं रहा, ये कहता है कोई गवाह पेश करो। अब उस वक़्त तो कोई यहाँ मौजूद नहीं था। गवाह तो वो बनता है जो मौके पर मौजूद हो, जिसने अपनी आंखों से देखा हो, अपने कानों से सुना हो। गवाही तो वो देता है। उस वक़्त मैं था या ये था या रब्बुल आलमीन था, कोई बंदा बशर नहीं था जो गवाही दे दे। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, अल्लाह के प्यार की कसम है, अल्लाह की मोहब्बत की कसम है, उसकी वहदानियत की कसम है, उसके सच्चे रसूल की कसम है, मैं गवाही देता हूँ ये सौदा हुआ है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे गुलाम हज़रत खुज़ैमा तू कैसे गवाही दे सकता है? गवाही तो वो देता है जो मौके पर मौजूद हो, जिसने देखा हो, जिसने सुना हो। तू मौजूद भी नहीं था, तूने देखा भी नहीं, कैसे गवाही देता है? अर्ज़ की आका अलैहिस्सलाम हमने अल्लाह को नहीं देखा, हमने खुदा को नहीं देखा। आपने फरमाया ये 360 झूठे हैं, हमने सारे खुदा छोड़े, बिन देखे खुदा को एक मान लिया। आपने फरमाया जन्नत है, देखी नहीं है, जन्नत को मान लिया। आपने फरमाया दोज़ख है, हमने देखा नहीं, दोज़ख को मान लिया। आका न खुदा को देखा, न जन्नत को देखा, न दोज़ख को देखा। आपकी ज़बान मुबारका से निकला वो खुदा एक है, हमने मान लिया। आपने फरमाया जन्नत हमने मान ली, आपने फरमाया दोज़ख हमने मान लिया, आपने फरमाया ये कुरान हमने मान लिया, फरमाया जिब्राइल हमने मान लिया। जब इतना कुछ मान लिया, ये घोड़ा तो शायद कोई रही। उनका तो ये ईमान था, उनका तो ये अकीदा था, बिन देखे खुदा को मान लिया।
بن دیکھے خدا کو مان لیا، اتنا بڑا یقین تھا۔ تو وہ بھی یہ کہتے، ان کا بھی یقین یہ ہونا چاہیے تھا، یا رسول اللہ ہم آپ کو مانتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں بابا فرید ہم آپ کو مانتے، داتا صاحب ہم آپ کو مانتے، غوث پاک ہم آپ کو مانتے، آپ کی 11ویں بھی کھائیں گے، بریانیاں بھی کھائیں گے، لنگر بھی کھائیں گے، حلیم بھی کھائیں گے، نان بھی کھائیں گے، پر نماز کے قریب نہیں جائیں گے۔ تو وہ بھی صحابہ عرض کر دیتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سارے نبیوں کے پیر ہیں نا، ہم بھی آپ کے مرید ہیں پر نماز نہیں پڑھیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اوے میرے صحابہ یاد رکھو، میرا دل یہ چاہتا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے، میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں نوجوانوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں اور کسی کو امام بنا دوں اور پھر ان کو لے کے جاؤں اور ان کے گھروں میں لکڑیاں پھینکواؤں جو مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے۔ فرمایا ان کے گھروں میں لکڑیاں ڈال کے آگ لگا کے انہیں جلا دوں جو نماز کے لیے نہیں آتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تسی چلو نماز نموزہ چھٹی کرو بس ٹھیک ہو گیا میں جو ہے گا بس بخشے جا کے، نہیں، فرمایا نماز پہلے، نماز پہلے۔ اور آپ ہی فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا حج قبول نہیں، عمرہ قبول نہیں، قربانی قبول نہیں، اس کا روزہ بھی۔ اب داتا اپنے بابا فرید بڑے پیر ہیں، غوث پاک بڑے پیر ہیں، یا وہ نبیوں کے پیر ہیں، وہ سب سے بڑے پیر ہیں؟ تو پھر اس لیے مان جاؤ، سنیوں سیدھے ہو جاؤ، سیانے بن جاؤ، اپنے آپ کو نمازی بنا لو۔ ہم سنی اپنے مسلک کے لیے بھی رسوائی کا سبب ہیں، اپنے دین کے لیے بھی رسوائی کا سبب ہیں، کام سارے پٹھے کر رہے ہیں، نہ اپنا سنی رکھوا۔ سنی اسے کہتے ہیں جو سنت پہ عمل کرتا ہو۔ سنی کا مطلب ہے جو سنت پہ عمل کرتا ہو۔ جو سب سے بڑی سنت کیا؟ 5 وقت کی نماز ہے۔ جو بڑی سنت کو چھوڑ دیتا ہے وہ چھوٹیوں کو کب قبول کرتا ہے؟ خدا کے واسطے مہربانی کرو سنیوں، ترس کرو، اپنے اتے ترس کرو، نمازی بن جاؤ، اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ آپ دنیا میں جہاں بھی چلے جاؤ سنیوں کی مسجدیں ویران نظر آئیں گی، سنیوں کی مسجدیں ویران نظر، 5 7 10 20 25 نمازی بس۔ اور جہاں پہ وہ دوسرے بیلی ہیں وہ خود بھی آئیں گے، دوسروں کو بھی کھینچ کے لائیں گے، کھینچ کے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، جڑا مسیطیں آدھا ہوئے انہوں کہنا یار چھاڑ پر رکھی جائے، اور بابا ہے گا نا اپنا پیر ہے گا نا، پھڑیا نا آپ بس وہ بخشوالے چھاڑ پر نماز۔ ایسے بدبخت ہیں، نمازیوں کو بے نمازی بنا دیتے ہیں۔ فرمایا جو بے نمازی ہوگا نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ نہیں ہوگا، بے نمازی کا نیک لوگوں کی دعاؤں میں حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے داتا صاحب بھی دعا کریں گے، بابا فرید بھی کریں گے، غوث پاک بھی کریں، بابا بلے شاہ، سارے دعا کریں۔ اللہ نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو دفع رہنے دو، کیونکہ یہ میرا تابع دار نہیں، تیرا بھی نہیں ہو سکتا۔ جو میرا نہیں بنا وہ تیرا بھی نہیں بن سکتا، لہٰذا تو دعا اس کے لیے نہ ہی کر تو بہتر ہے، اگر کرے گا تو ہم سائیڈ میں لگا دیں گے۔ جب تک یہ تابع دار نہیں ہوگا اس کو حصے کا طلبگار نہیں ہوگا، حصہ اس کے حق میں نہیں آئے گا۔ تو فرمایا جو بے نمازی ہے نیک لوگوں کی دعاؤں میں اسے حصہ نہیں ملے گا۔ مختصر یہ، اب موت کے وقت دی جانے والی سزائیں۔ آج چھٹی ہے اس لیے میں آپ کا ٹائم لے رہا ہوں، گھڑی میرے سامنے ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اگر ٹائم زیادہ ہو جائے کوئی مسئلہ تو نہیں، اگر جلدی ہو تو ابھی مجھے بتا دو، بعد اتنے جا کے گلاں کر دیں یار مولوی صاحب ہے میں ویلا بندہ ہے ساڈا ٹائم ضائع کر دینا۔ اور یاد رکھو قیامت کے دن یہ جو ٹائم میں آپ کا لے لیتا ہوں نا، آپ کہیں گے یا اللہ اس بندے دا بھلا کر، یہ سانو مسیتے بھائی رکھدا سی کہ جیڑی گل اسی سنی سی بہ گئی، ساری زندگی بدل گئی۔ مولا جتھے ساڈا بھلا کیتا ہی اس بندے دا بھی بھلا کر دے۔ باہر نکل کے پتہ نہیں غیبت کرنی سی، چگلی کرنی سی، پتہ نہیں کسی نہ لڑائی کرنی سی، کوئی 2 مارنیاں سی 4 کھانیاں سی، اس بندے نے جان نہیں دیتا، تیرے یار دیاں گلاں سناندا رہا ہے، اسی اس گناہاں تو بچ گئے۔ دنیا میں موت کے وقت دی جانے والی سزائیں یہ 3 ہیں۔ موت کے وقت سزائیں دی جانے والی یہ 3 سزائیں ہیں۔ نمبر 1، اب یہ توجہ سے سن لیں، یہ ہم سب کے ساتھ معاملہ ہونا ہے، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے۔ نمبر 1 فرمایا جو بے نمازی ہے ذلیل ہو کے مرے گا۔
بے نمازی ذلیل ہو کے مرے گا۔ بے نمازی، آپ بولیں گے سبق یا بے نمازی ذلیل ہو کے مرے گا، رسوا ہو کے مرے گا۔ نمبر 2 فرمایا جو بے نمازی ہے بھوکا مرے گا، بھوکا مرے گا۔ بے نمازی بھوکا مرے گا، ذلیل ہو کے مرے گا، بھوکا مرے گا۔ اب اگر اس کی تفصیل میں جائیں، بھوکا تو بڑا لمبا ٹائم، اشارہ دے دیتا ہوں۔ فرمایا بے نمازی بھوکا مرے گا، ایک اشارہ یہ کہ جاتے ہوئے اس کو کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ دوسرا جب تک یہ زندہ تھا مال اس کا ہوگا، کام لوگوں کے آئے گا، یہ بھوکا ہی مرے گا۔ نمبر 3 فرمایا کہ ایسی ایسی بیماریاں لگ جائیں گی، ڈاکٹر بھی کہہ دیں گے تم یہ نہیں کھا سکتے، تم یہ نہیں کھا سکتے، تم یہ نہیں پی سکتے۔ فرمایا اس طرح بھی یہ بھوکا ہی مرے گا، بے نمازی بھوکا مرے گا۔ اور نمبر 3 فرمایا بے نمازی پیاسا مرے گا، پیاسا مرے گا۔ اگرچہ ساری دنیا کے سمندر پلا دیے جائیں تب بھی کہے گا پانی 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 پانی۔ فرمایا تڑپتا ہوا بے پیاسا مرے گا۔ یہ اتنی پیاس کی شدت ہو جائے گی، جتنا بھی پانی پلاتے جاؤ گے اس کی پیاس نہیں بجھے گی، بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، 3 سزائیں آگے جو قبر میں دی جائیں گی۔ فرمایا اس میں پہلی سزا یہ ہے اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا۔ کتنا تنگ کیا جائے گا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی قبر کو اتنا تنگ کیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں آپس میں گھس جائیں گی، قبر اتنا دبائے گی کہ ادھر کی پسلیاں ادھر، دائیں کی بائیں میں گھسیڑ کے توڑ دی جائیں گی۔ فرمایا اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا۔ پہلا عذاب قبر میں یہ ہوگا، یہ کس کو ہوگا؟ بے نمازی کو۔ ماشاءاللہ جاگ پہ ہو، کس کو عذاب ہوگا؟ بے نمازی کو۔ اور اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے نمبر 2 فرمایا اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، قبر میں آگ ہی آگ لگی ہوگی اور کوئلے ہوں گے، جلتے ہوئے انگارے ہوں گے، بس اس میں یہ کہیں بھاگ تو سکے گا نہیں، بس ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، بس اسی میں تڑپتا رہے گا۔ فرمایا یہ اس کو قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا قبر کے اندر ایک اژدہا اس پہ مسلط کر دیا جائے گا، ایک سانپ اس پہ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام ہے الشجاع الاقرع۔ فرمایا اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی جبکہ ناخن اس کے لوہے کے ہوں گے، آنکھیں اس کی آگ کی ہوں گی اور ناخن اس کے لوہے کے ہوں گے، اور ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت ہوگی۔ اتنا بڑا ناخن ہوگا اس کا کہ بندہ 1 دن تک اس کے اوپر چلتا رہے وہ ناخن ختم نہیں ہوگا۔ آپ یہاں سے پیدل چلیں تو 1 دن میں چنگی امر سدو پہنچ جائیں گے۔ چنگی امر سدو اگر آپ صبح یہاں سے پیدل چلیں شام تک پہنچ جائیں گے، تو یوں سمجھ لیں کہ چنگی امر سدو تک اس کا 1 ناخن لمبا ہوگا۔ اب یہ جو آنکھیں آگ کی ہیں، یہ ناخن اتنے لمبے ہیں، یہ کس لیے ہیں؟ تو فرمایا اس کی آواز بجلی کی طرح کڑکدار ہوگی اور وہ کہے گا اے اللہ رب ذوالجلال کے نافرمان، اب تیار ہو جا، اب تیار ہو جا، اب تیری سزا کا وقت آ گیا ہے۔ اب وہ جو سانپ ہے وہ کیا کرے گا؟ جس نے فجر کی نماز چھوڑی پھر ظہر کی چھوڑی، فجر سے لے کر ظہر تک اسی ناخنوں سے اسے مارتا رہے گا، اسے ڈستا رہے گا، اسے سزا ہوگی۔ فرمایا ظہر سے پھر عصر تک مارے گا، عصر سے مغرب تک سزا ہوگی، اور مغرب سے عشاء تک، اور عشاء سے فجر تک۔ یعنی جس نے جو نماز چھوڑی ہے، جو پڑھتا ہی نہیں ہے، ایک نماز سے دوسری نماز، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، فرمایا اسی طرح 5 نمازوں تک وہ اسے ڈستا رہے گا، اسے مارتا رہے گا، اور اسی طرح اس کو سزا ملتی رہے گی۔ فرمایا کہ جب وہ 1 ہاتھ اس پہ اٹھائے گا، اسے مارے گا، وہ زمین میں دھنس جائے گا، یہاں تک زمین میں دھنس جائے گا کہ فرمایا کہ وہ پھر اسے نکالا جائے گا، پھر مارا جائے گا، پھر دسے گا، پھر نکالا جائے گا۔ فرمایا قیامت تک اس کو یہی عذاب ہوتا رہے۔ یہ قبر کا عذاب ہے۔ اور اس کے آگے فرمایا قبر سے نکلتے وقت
جو سزائیں ہیں قیامت کے دن سزائیں ہیں، فرمایا 3 یہ ہیں کہ حساب و کتاب میں سختی ہوگی، سختی سے اس سے حساب لیا جائے گا، سختی سے پوچھا جائے گا۔ اب دنیا کی سادہ سی مثال دے دوں، کوئی اگر پولیس والا اچھا سمجھدار پڑھا لکھا نائس آدمی ہو، خاندانی ہو، تو کسی کو روکے گا تو وہ سلام کر کے پوچھے گا ہاں بھائی کہاں سے آ رہے ہو، کیسے کیا ہے یہ، وہ بڑے محبت سے۔ اور اگر کوئی دوسرا بیلی ظالم ہوگا تو وہ روکتے ہی شکل دے کے پہلے گالی دے گا، پہلے تھپڑ لگائے گا، موٹر سائیکل تو تیز کیوں کی، پہلے تھپڑ۔ فرمایا اسی طرح سختی سے وہ اللہ کی پولیس ہوگی، وہ اللہ کی پولیس ہوگی جو سختی سے قیامت کے دن حساب لے گی۔ تو فرمایا قیامت کے دن سختی سے اس سے حساب لیا جائے گا، اور جب حساب سختی سے لیا جائے گا اللہ رب ذوالجلال اپنے قہر و غضب میں ہوگا، اللہ اپنے جلال میں ہوگا اور اپنے اس بے نمازی بندے سے ناراض ہوگا، بے نمازی بندے سے ناراض ہوگا۔ اور فرمایا اس کے بعد اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اس کو بے نمازی کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ خالی میری بات نہ سمجھنا، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اور اللہ کا قرآن بھی ہے۔ فرمایا ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تمہیں جہنم میں کون سی چیز لائی ہے؟ تو جہنمی عرض کریں گے لم ناکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس وجہ سے جہنم میں آئے ہیں۔ تو دوستو یہ بے نمازی کی سزائیں ہیں، ہم نے اپنے آپ کو نمازی بنانا ہے۔ جب نمازی بنیں گے تو ہم وفاداروں میں ہو جائیں گے، ہمارا نام آقا علیہ السلام کے غلاموں میں لکھا جائے گا، آقا علیہ السلام کے تابع داروں وفاداروں میں لکھا جائے گا۔ اور اگر بے نمازی رہیں گے تو اللہ کے غداروں میں نام لکھا جائے گا۔ تو نمازی بن جائیں گے تو دنیا بھی جنت بن جائے گی، قبر بھی جنت بن جائے گی، حشر بھی جنت بن جائے گی، اور جنت تو پہلے سے جنت ہے۔ اور اگر ہم غدار بے نمازی ہو جائیں گے نام غداروں میں لکھا جائے گا، دنیا بھی تنگ ہو جائے گی، قبر میں بھی عذاب کے مستحق ہوں گے، حشر میں بھی سختی سے حساب لیا جائے گا اور دوزخ ٹھکانہ بنے گا۔ تو دوستو سمجھدار وہ ہے جو اپنا بھلا کرے، بے وقوف وہ ہے جو اپنا بھلا نہیں کر سکتا، وہ کسی کا بھلا نہیں کر سکتا۔ اب ہم نے سمجھدار بننا ہے، سیانہ بننا ہے، اور سیانہ وہ ہے جو سب سے پہلے اپنا بھلا سوچتا ہے، تب پھر وہ کسی کا بھلا سوچتا ہے۔ جس کو اپنا بھلا یاد نہیں، اپنا بھلا نہیں کرنا چاہتا، وہ کسی کا بھی بھلے دار نہیں ہوگا۔ دعا کرے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا